یہ ایک سوال ہے جی کہ جن اہم شخصیات کو اہل بیت کہا جاتا ہے وہ کون کون صاحب ہیں، تفصیل سے بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہاشم کی ساری اولاد ہے تو اس میں ابو طالب بھی ہے۔ میری بات شاید کسی نے غور سے نہیں سنی۔ میں ہمیشہ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہاشم کی جتنی اولاد بشرطے کہ اس کے پاس ایمان موجود ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ اہل بیت میں داخل ہے۔ تو ابو طالب کا آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ ابو لہب کا نام لے لیں۔ ابو لہب کا بھی تو وہی رشتہ ہے نا ہاشم کے ساتھ جو ابو طالب کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو اگر ایمان کی شرط جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیں تو پھر ابو لہب کا بھی اہل بیت ہونا لازم آئے گا، ابو طالب کا بھی اہل بیت ہونا لازم آئے گا، اور سب کا۔ تو اہل بیت ہونے کے لیے یہ بنیادی طور پر لازمی ہے کہ ایمان کا وصف موجود ہو۔ اگر ایمان کا وصف موجود نہیں تو اہل بیت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ کوئی شرف اہل بیت کا کسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی صلبی بیٹا تھا۔ اس کا قصہ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت طوفان آئے گا تو طوفان کے وقت ہم تمہیں بھی بچائیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل بیت کو بھی بچائیں گے، اور آپ کے جو تابع داری کرنے والے ہیں ان کو بھی بچائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا 3 گروپوں کا۔ ایک تو آپ کو بچائیں گے پانی سے، دوسرا آپ کے اہل بیت کو بچائیں گے، تیسرا جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں ان کو بچائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان مشرک تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کی تھی، اور اس کشتی میں اپنے تمام متعلقین کو، اپنے تمام متبعین کو، پیروکاروں کو سوار کرایا تھا، مگر آپ کا بیٹا کنعان جو ہے وہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ۔ جی ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹے کو بلایا کہ آؤ بھائی تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو چونکہ اس کا عقیدہ دوسرا تھا اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، مسلمانوں والی کشتی میں۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بڑا اونچا پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میرا پانی نے کیا بگاڑ لینا ہے، جتنا مرضی پانی آتا رہے۔ اب اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں تو نہیں نا ڈوبتی۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی۔ آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں، نہ پہاڑ کی چوٹی نہ کوئی اور چیز۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے اسے اللہ تعالیٰ خود اپنی مہربانی سے بچا لے۔ تو آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا، تیرا وعدہ برحق ہے کہ تیرے اہل بیت کو میں غرق ہونے سے بچاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور اس کے یہاں تک پانی آ چکا ہے، یہاں تک پانی آ چکا ہے، اور بالکل قریب ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اور اہل بیت کو بچانا یا اللہ پاک تیرا وعدہ ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، میں اس وعدے کی سچائی پر میں شک نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ پاک سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا معاملہ ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہو لیسا من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا جو ہے تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، تیرے اہل بیت میں سے نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کے دین پر نہیں ہے، آپ کے مشن پر نہیں ہے، آپ کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا بیٹا بھی اگر ہو نا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا بیٹا بھی ہونا، یہ تو چچا کی آپ بات کرتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا بیٹا ہو، اس کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہو، تو وہ بھی اگر بالفرض اگر وہ بھی اگر مسلمان نہ ہو تو وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن فرما لیں۔ لہذا یہ جو اعتراض تھا، اعتراض کی وجہ تھی کہ ہاشم کی ساری اولاد ہے تو اس میں ابو طالب بھی ہیں، تو یہ اعتراض جو ہے یہ ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ باقی یہ ہے کہ یہ بات کہ اہل بیت جو ہیں وہ کون ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ نمبر ایک تو حضور کے دادا ہاشم کی ساری اولاد اور دادا ہاشم کی ساری اولاد اہل بیت ہے بشرط ایمان، اگر ایمان ہے تو، ورنہ نہیں۔ اور اگر یہ ابو طالب کو اس وجہ سے مسلمان کو بنانا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے دادا ہاشم کی اولاد میں سے ہے اور حضور کا چچا ہے، تو پھر ابو لہب کو بھی بنانا پڑے گا، جس کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے، پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے موجود ہے، جس کی مذمت میں اسے بھی اہل بیت بنانا پڑے گا۔ تو یہ بات صحیح نہیں۔ حضور کے پردادا ہاشم کی ساری اولاد بشرط ایمان اہل بیت ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت ہے، چاہے ان کا خاندانی یا نسبی تعلق بنو ہاشم سے ہو یا بنو ہاشم کے غیر قریش سے ہو، سے باہر قریش سے ہو، یا ان کا تعلق جو ہے وہ بہت دور کا خاندان اور دور کا ایک نسب ہے جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل، یہ بنو اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ قریش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں یہ سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بھائی ہیں۔ تو دیکھا کتنی دور تک پہنچا یہ معاملہ۔ تو اگر یہ بنو اسرائیل میں سے بھی کوئی عورت ہے نا، نسب کے لحاظ سے اتنی دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بنو اسرائیل میں سے ہے یا ان کے بھی غیر سے ہے، تو اگر اسے شرف حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا، سرکار کے گھر میں حرم پاک بن کر آنے کا شرف حاصل ہوا ہو، تو وہ بھی اہل بیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی وجہ سے، گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ تو جس طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بنو ہاشم میں سے تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی صاحبہ محترمہ ہیں، بنو ہاشم میں سے تھیں، جس طرح یہ اہل بیت میں سے ہے نا، اسی طرح حضرت سیدتنا صفیہ اسرائیلیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کہ خیبر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو لائے تھے جب خیبر فتح ہوا تھا، تو ایک بنو اسرائیل کے ایک زبردست یہودی عالم کی بیوی تھی، ایک زبردست یہودی عالم کی بیٹی تھی، یعنی باپ بھی عالم یہود کا، بنو اسرائیل کا بڑا معزز گھرانہ، اور جو خامند ہے وہ بھی۔ تو جس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں وہاں سے ہو کر آئی ہیں اور آگے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے حسب دستور اسلامی،
تو نکاح ہونے کے بعد یہ بھی اسی طرح اہل بیت میں ہے جس طرح زینب بنت جاش ہاشمی رضی اللہ عنہ، میں کوئی فرق نہیں۔ دو اور تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود اپنی اولاد ہے، گو کہ اس کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی اس کا خصوصیت کے لیے ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اولاد ہے، اس کو جو بنو ہاشم کے میں سے ہونے والے جو باقی اہل بیت ہیں ان میں ان کو زیادہ شان اور زیادہ عزت اور زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ دوسرے جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے ہیں، یا یہ کہ وہ ان کے آباء و اجداد ان کا نسب نامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، اور ان کا نسب نامہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔